اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ سورہ نساء کا ہم 10واں رکوع آج ہم نے تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ پچھلے رکوع میں تک تو اطاعت رسول کا خصوصی طور پر حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت، جو بھی ان کا فیصلہ آ جائے وہ مکمل اطاعت۔ یہ جو اطاعت رسول ہے، جو سچے دل سے مومن تھے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو انہوں نے سمعنا و اطعنا۔ مسئلہ منافقین کی تھا۔ منافقین کو 3 باتیں بڑی تکلیف دیتی تھی۔ باتیں ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، اور پھر ٹوٹل اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل، کہ ہر بات پہ بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، یہ بات انہیں تکلیف دیتی تھی۔ اس کے لیے وہ پچھلے بھی ہم نے کہا کہ اس پہ پھر دل میں بھی ان کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی بات نہ ہو۔ اور پھر دوسری جو آج ذکر ہو رہا ہے کہ اس رسول کے کہنے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ تو بہت ہی مشکل بات تھی نا۔ جب دل میں ایمان نہ ہو، منافقین ہو، تو پھر ان کے لیے یہ جان دینا، اور تیسری بات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تینوں باتیں انہیں بہت شاق گزرتی تھیں۔ پچھلے رکوع میں وہ اطاعت رسول پہ سٹریس دیا تھا حضور اللہ پاک نے، اور یہاں پہ اب یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہوگا اس میں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ صورت زیادہ تر غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں منافقین کے گروہ واضح بھی ہو گئے تھے کچھ کسی حد تک، وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا کسی کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں ان کو مسلمان ایکسیپٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، دھوکے بھی دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی ان کو یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا ہے۔ ان کو الگ سے کئی منافقین یا ایھا المنافقون بھی خطاب فرمایا ہے، بالکل فرمایا ہے، لیکن بہت سے احکامات ان کو ایمانداروں میں چونکہ اکٹھا مسلمانوں کو خطاب کر کے منافقین کو الگ سے انہوں نے کہا ہے کہ تم یہ کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے، یہاں پہ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، سارے ایمان والوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا کرو، خذوا حذرکم، خذوا اخذ یا خذو پکڑنا، لے لینا، خذوا حذرکم، حذر حذر یحذر، یہ اردو میں بھی ہم حذر استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو ایوائڈ کرنا، کسی سے دور ہٹنا، کسی بری چیز ہو جو پسند نہ ہو اس سے دور ہونا، حذر کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، کر حذر۔ تو یہ تو خذوا حذرکم، حذر اسی سے ہے کہ ایسی چیزیں جو کسی برائی سے بچانے والی ہوں، دفاع والی چیزیں ہوں۔ تو یہاں پہ خذوا حذرکم، اپنے دفاع کا سامان پکڑ کے رکھو، اپنے دفاع کی صلاحیت کو مضبوط کر کے رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، اپنی تلواریں تیار رکھو۔ آگے کہیں اور پہ ذکر بھی ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّنَ، وہ گھوڑوں کو تیار کرنے کا آگے حکم آیا ہے۔ یہاں پہ اسلحہ، اپنے دفاع کو مضبوط رکھو، خذوا حذرکم، اپنا دفاع مضبوط رکھو۔ اور پھر آگے ہے فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، فَانْفِرُوا فا پس، انفروا نکلو، نفر ینفرو، نکل، کسی چیز کی طرف جانا یا کسی سے دور ہٹنا، دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جہاد کے لیے نہیں، قتال کے لیے، جنگ کے نکلنے کے لیے یہ نفر ینفرو استعمال ہوتا ہے۔ انفرو، تم نکلو، جس کو انفرو سے وہ کیا کہاں پہ ہے کہ تم بھاری ہو یا ہلکے ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، انفرو فانفرو، تم نکلو، ثباتن، ثبات یہ لفظ جو ہے سا با، حیران کن بات ہے کہ اس کا روٹ لیٹر سا با تا نہیں ہے، سا با واو ہے یا سا با حمزہ ہے، لیکن اس کو حمزہ کو بھی تا میں کنورٹ کیا، عربی کے کوئی قواعد ایسے ہیں۔ یہ اس کا یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے صبتن،
सुबातुन आखिर में सुबातुन ता हा है ना, वो तो हा बना, उसके ऊपर दो नुक्ते। सुबातुन, सुबातुन कहते हैं एक ग्रोह को, एक ग्रुप को कहते हैं। वैसे सुबातुन किसी तालाब के दरमियानी हिस्से को भी सुबातुन कहते हैं, शायद आपको पता हो, तालाब हो बड़ा सा उसके दरमियानी हिस्से को भी सुबातुन कहते हैं, लेकिन सुबातुन ग्रोह को कहते हैं कि तुम ग्रोह की शक्ल में निकलो। किसके लिए निकलो, ये आगे जिक्र हो रहा है, ये जिहाद के लिए निकलने का, लड़ाई के लिए निकलने का जिक्र। ये क्यों कहा गया है? ये ग़ज़वा उहद में, चूंकि हमने तफसील से पढ़ा था, ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुक्म टूटने पर अल्लाह अपनी मदद वापस की और नुकसान हुआ, शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हुए और आलमोत मिटा के चले गए थे। वो फिर अल्लाह ने उनको तौफीक दी नहीं मुकम्मल, वहां पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया था। बदर में तो बड़ी शान हो गई थी ना, फतह हो गई थी, सारे अरब में बड़ा चर्चा हो गया था मुसलमानों को फतह हुई है। लेकिन उहद में तो ये हालत, इसलिए जगह जगह पे मुख्तलिफ ग्रोह जो है मुसलमानों के खिलाफ जमा होने शुरू हो गए थे। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पे कोई मुसलमानों पे हमला करने का सोचता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे ग्रुप भेजा करते थे। ये उनका जिक्र है कि तुम छोटे ग्रुपों की शक्ल में निकलते हो और अपना असला लेकर निकलो और उनके इस खराबी को दूर करके आओ, जिनको हम सरिया बोलते हैं ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से जिहाद हैं, सरिया, ये उन सरिया का जिक्र है कि छोटे ग्रुपों की शक्ल में अगर कहीं ये जरूरत पड़ती है उस सूरत में निकलो। अब इनफिरू, आओ, इनफिरू, या निकलो जमिया, इकट्ठे, जैसे बदर में निकले हैं, जैसे उहद में निकले हैं, जैसे खंदक के लिए हुए हैं, जैसे फतह मक्का के लिए इकट्ठे होके बाकी गज़वात में जैसे निकले हैं, हुनैन के लिए निकले हैं। अब इनफिरू जमिया, तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि ये जो शोरश पैदा हो गया है ग़ज़वा उहद के बाद मुख्तलिफ इलाकों में, इसको रोकने के लिए छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में उस शोरश को रोकना है, या जहाँ पे ज़रूरत पड़े इकट्ठे होकर निकलना है तो उसके लिए निकलना है। तो ये वो जिहाद का हुक्म निकला। आगे बिल्कुल वादे तौर पर किताल का लफ्ज़ भी आ गया, लेकिन ये इनफिरू फी सबीलिल्लाह का जिक्र हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, छोटे ग्रुप की शक्ल में या बड़ी जमात की शक्ल में। फिर यहाँ पे ये ऊपर तो खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का है ना, अल्लाह पाक यहाँ पे जरा तफरीक कर रहे हैं। व इन्ना मिनकुम, ये आमनू में से तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं, व इन्ना, और बेशक, मिनकुम, तुम में से, लमन, लमन, अलबत्ता, मन, जो कोई ऐसा भी है, वाहिद के लिए कहा है, लमन लयुबत्ते अन्ना, ये नया लफ्ज़ है, पहले हमने पढ़ा, इसका रूट लेटर से है बाता अमजा, बता, उसको बाब तफीन में डाला है तो बत्ता। इसका क्या मतलब होता है? टाल मटोल करना, ज्यादा देर कर देना या देर करा देना। ये बत्ते अन्ना बाब तफीन में जब डालते हैं, देर करना भी इसका माना होता है, देर कर देना या देर करा देना। ये लाम ताकीद वाला है और नून मुशद्दद, बत्ता युबत्तेओ, ये युबत्तेओ बनता है, लाम लगने से युबत्ता बन गया और नून मुशद्दद भी इसके साथ लगा दिया डबल ताकीद के तौर में। लनबलवन्नकुम, जो मिसाल हमेशा मैं देता हूं, लयुबत्ते अन्ना, यकीनन तुम्हें देर करवाने वाला होगा। मैं तुम में से ऐसे लोग भी हैं, ऐसा भी है, वहां तो एक शख्स लिखा हुआ है ना, ऐसे लोग भी हैं, तर्जमा, जो तुम्हें देर कराएंगे जिहाद के लिए कहीं रास्ते में। जैसे वो ग़ज़वा उहद के निकलने के लिए भी लोगों ने पसोपेश की थी ना, बहुत से लोग गए नहीं थे, जो गए थे कोई वापस भी आ गए थे, कि तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस काम के लिए क्या तसाल पसंदी या देर करना या ना जाने का मतलब होता है ऐसे बहाने बनाना, देर करने, ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। ग़ज़वा उहद में बहुत से मुनाफिकीन रह गए थे, गए ही नहीं थे, कुछ तो उसके साथ वापस आ गए थे ना, कुछ ऐसे भी थे जो गए नहीं, मुनाफिकीन भी थे। अब ऐसे लोग जो मुख्तलिफ सराया में जो ग्रुप जा रहा है, उस ग्रुप में अगर किसी को भेजा जा रहा है तो वो टाल मटोल करके रह गया है या किसी बड़े ग्रुप में नहीं गया, ग़ज़वा उहद में नहीं गया, वो फिर क्या करते हैं? फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, फ़इन, बस अगर, असाबतकुम, असाबत, पहुंचना, वो पहुंची, असाबा, वो पहुंचा, असाबत, वो पहुंची, क्या? मुसीबतुन, असाबतकुम, तुम्हें पहुंची, मुसीबतुन। अगर इस जिहाद में, इस ग्रुप जाने वाले में, या ग़ज़वा उहद भी आप इसको शामिल कर लें, अगर तुम्हें मुसीबत पहुंची है जैसे उहद में पहुंची है ना,
تو قالا پھر وہ کیا کہتا ہے، یہ جو پیچھے رہ جانے والا ہے جو تصال پسندی کا شکار ہوا ہے، وہ کہتا ہے قالا، وہ پھر کہتا ہے یا اس نے کہا یا کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے، قد تحقیق انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اذ یہ جب، یعنی جب کیا ہوا، لم اکن معہم شہیدہ، میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اس بات پہ خوش ہو رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، دیکھو نا مجھ پر یہ اللہ کا کرم گن رہا ہے اس کو کہ اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے مجھ پر کہ اذ لم اکن معہم، میں نہیں ہوا ان کے ساتھ شہیدہ حاضر، شہید حاضر کو کہتے ہیں نا، میں ان کے اس گروپ میں اس کام میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، دیکھو نا کتنی بڑی مصیبت پڑی ہے، اللہ پاک نے مجھے مصیبت سے بچا لیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے مصیبت سے بچا لیا، وہ یہ اس طرح کہتا ہے، یہ منافق ہے نا، یہ منافق گروپ ہے۔ اگلی آیت وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اگر تمہیں اللہ کی طرف أَصَابَكُمْ، یہ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، فضل چونکہ مذکر ہے، مصیبتاً وہ مؤنث تھی تو اصابت آیا ہے، یہ فضل مذکر ہے تو اصابہ آیا ہے، فَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اگر تمہیں پہنچے فضل، اللہ کا فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل پہنچے، فتح ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، یا تو پھر لَيَقُولَنَّ، پھر وہ یقیناً کہے گا، یہ بھی مضارع یقولو کے ساتھ لام لگایا ہے تو یقولا ہو گیا ہے، اب نون مشدد لگایا لَيَقُولَنَّ ہو گیا، اس کا ترجمہ ہم گے یقیناً وہ کہتا ہے، وہ یقیناً وہ یہ کہے گا، وہ کہتا ہے۔ اب جو کہتا ہے آگے اللہ نے وہ سینٹینس وہ نہیں لکھا جو کہتا ہے، آگے جو سینٹینس ہے اس کو میں پہلے پڑھتا ہوں، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، کَأَن کا مطلب ہے جیسا کہ ان کے لم تکن بینکم، نہیں ہو سکتا تم میں اور بینہ، اس کے اور تمہارے درمیان مودہ، تم میں محبت نہیں ہو سکتی، یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ جملہ معترضہ ہے، جو وہ کہنا ہے وہ اگلا وہ کہے گا، وہ کیا کہے گا، لَيَقُولَنَّ، درمیان میں یہ سینٹینس کو میں روکتا ہوں، ترجمہ میں لَيَقُولَنَّ کہتا وہ کیا ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہا اس نے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، جیسے میں نے کسی کو کہا کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے اس کو ایبٹ آباد آنے کا کہا، حالانکہ اس کو پتہ ہے مجھے ایبٹ آباد جانا، یہ درمیان میں حالانکہ جو میں نے اس کو پتہ ہے نا، یہ جملہ معترض، میں نے اس کو کہا کہ مسجد میں آ جاؤ، میں نے اس کو کہا ہے مسجد میں آ جاؤ، درمیان میں اگر میں کہوں میں نے اس کو کہا حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مسجد میں ہوں گا، مسجد میں آ جاؤ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وہ جملہ معترضہ کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، اس لیے یہ کیا کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا فضل اگر تمہیں نصیب ہوتا ہے جنگ میں یا فتح ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، وہ یقیناً کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، لا یا لیتا پڑھا ہوا ہم نے، یا لیتنی، کاش میں ہوتا، معہم کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، فاز کامیاب ہو جانا، فوزا عظیم پہلے پڑھا ہوا ہے، فافوز فوزا عظیما، یقیناً مجھے بڑی کامیابی، یہ فوزا افوز تو ہو گیا نا، میں کامیاب ہوتا، فوزن اس لیے لگایا، وہی کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، وہ جو اس میں کیا کہتے ہیں مصدر ساتھ لگا کے اس کو جو مفعول لگاتے ہیں، یہ تو فافوز فوز، میں یقیناً کامیاب ہو جاتا، اور درمیان میں وہ فکرہ کیا ہے، کَأَن لَّم تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ بات ایسے کر رہا ہے، یہ جب تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اگر مسلمان ہو، اگر وہ منافق نہ ہو تو اس کو تو بڑی خوشی ہوگی نا، یہ میرے لوگ جیت کے آئے ہیں، اس کو خوشی کا اظہار کرتا، وہ ایسا رویہ کر رہا ہے جیسے لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کہ اس کے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی محبت، کوئی آپس میں تعلق ہے ہی نہیں، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہیں خوشی ہو، ورنہ تو مسلمان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، خود گیا نہیں ہے لیکن وہ خوش ہوتا ہے، تمہیں فتح ہوئی ہے، نصیب ہوئی ہے، تمہیں مال ملا، اس پہ خوشی کا اظہار کرتا، اور یہ جو اگلی کہہ رہا ہوگا یا لیتنی، یہ بھی اپنے طور پر کہہ رہا، مسلمانوں کو تو نہیں کہہ رہا، اپنے طور پر الگ سے کہے ہو میں ان کے ساتھ جاتا تو بڑا مزہ ہوتا ہے، مت رویہ اس کا ایسا ہے کہ جیسے اس کا کوئی تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ تعلق ہوتا تو وہ اس بات پہ خوشی حاصل کرتا کہ جو اس طرح کہے،
تو پھر اس کو ترجمہ کرتے ہیں وَلَنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل تمہیں ملتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے، اور آگے جملہ مترجمہ ہے، جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی محبت، کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہتا وہ یہ ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی. یعنی اس کے باوجود بھی اس کی نظرت آخرت پر نہیں ہے، دنیاوی مال پر ہے کہ مجھے دنیا کا مال مل جاتا. اس کو کوئی اس میں مسلمانوں کو اس لیے فتح ہے، وہ تو مال کے لیے تو نہیں نکلتے، یہ جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، آگے پھر ذکر آ رہا ہے کہ وہ تو نکل ہی اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکل رہے ہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکل رہے ہیں، یا دوسری جو ریزن ہے، آگے ایک خاص ریزن اللہ پاک نے بیان کیا ہے اسی کے آخر میں، اس کے لیے نکل رہے ہیں. تو اللہ کے لیے نکل رہے ہیں. کسی مال تو سیکنڈری چیز ہے، آ گیا مال غنیمت ویل اینڈ گڈ، نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، مسلمان تو اس لیے جاتے ہیں، لیکن اس کی نظر کس پر ہے؟ مال پر ہے. اوہو میں بھی جاتا تو ان کے ساتھ مجھے بھی مال ملتا. اس کو ابھی بھی آخرت اللہ کا خیال نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو پھر اگلی آیت میں اللہ پاک یہ بڑی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس یہ لام کہ قاتل یقاتلو کو یہ مضارع ہے، قاتل یقاتلو، یہ لام لگنے سے یقاتل ہو گیا. پہلے بھی کہا ہے نا کہ لام امر، اس کو لام امر کہتے ہیں. لام امر جب لگتا ہے تو یہ اس پر مضارع پر جزم آ جاتی ہے، اس کو اخف کہتے ہیں، مضارع پر جزم آ جاتی ہے. تو فَلْيُقَاتِلْ اس کا ترجمہ ہم کرتے پس چاہیے کہ وہ قتال کرے. قتال قاتل یقاتلو مقابلہ، جب یہ باب مفعلہ ہے، قاتل یقاتلو دونوں طرف سے کام ہوتا ہے. یہ ایک لڑائی تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، ادھر سے بھی لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی لڑائی کرنے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مقابلہ، جہاں سے نکلا ہوا مقابلہ دونوں طرف. مقاتلہ مفعلہ، یہ باب مفعلہ سے ہے، باب مفعلہ سے ہے. قاتل یقاتلو، تو اس کا ترجمہ دونوں، جب فلیقاتل اس کو چاہیے کہ قتال کریں. اب اس کا ترجمہ آسانی کے لیے وہ قتال، اس کو چاہیے کہ قتال کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیچھے اگر پیچھے کے ساتھ ملائیں کہ اسی بندے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ واحد استعمال ہوا ہے، یقاتلو نہیں ہے، یقاتل ہے، واحد کو کہا گیا ہے. شاید یہ وہی ہے من جو ایک بندے کا ذکر ہے، کہ اس بندے کو اگر کہے اس کو چاہیے اللہ کے لیے نکلے، وہ مال کے لیے نہیں نکلے، وہ اللہ کے لیے نکلے. کیونکہ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، فوز چاہتا ہے، جو فوز نظیمہ جو چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے لیے نکلے. ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ترجمہ یہ واحد استعمال ہوا ہے. پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی سینٹینس میں فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو اس کا جو صیغہ لگتا ہے ہمیشہ واحد لگتا ہے، فَلْيُقَاتِلْ. اب اس کا فاعل آگے ہے، اس کا فاعل آگے لگا سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، فعل آتا ہے پھر فاعل ذکر آتا ہے. خلق اللہ، خلق پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلق پہلے. یہ بھی فعل آ گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پس اس کو چاہیے کہ یا ان کو چاہیے، اگر جمع آگے جمع ہے، ان کو چاہیے، لیکن یہ صیغہ واحد ہی لگے گا کہ آگے جمع کبھی آ جائے تو، کیونکہ ظاہر ہو گیا الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ بھی فاعل ہو سکتا ہے. الذین وہ لوگ، یشرون یہ پہلے ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ ازداد میں سے ہے فعل. ازداد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دونوں الٹے معنی بھی نکلتے ہیں. یشرونا خریدنے کو بھی کہتے ہیں، یشرونا بیچنے کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی اس کے نکلتے ہیں. اب اللہ پاک نے یہاں پر، اللہ ہے نا یا پھر عربی زبان ہے، پھر اللہ نے اس کو بیان نازل کیا ہوا ہے. اتنا خوبصورت ترکیب ہے کہ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں ہم. پہلے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں الذین، بے شک وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا جو بیچ دیتے ہیں، بیچنے کا ترجمہ کر رہا ہوں، بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے. تو پھر مومنوں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے فَلْيُقَاتِلْ، پھر چاہیے کہ لڑے یہ بندہ، پچھلا منافق یا کوئی بھی جو مسلمان ہو یا منافق ہو، ان کو لڑے. الذین یشرون جو خرید لیتے ہیں حیات زندگی کو آخرت کے بدلے میں. یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے. ہاں کافر. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں
یہ دونوں ترجمے پاسبل ہیں. ایسی خوبصورت ترکیب ہے, قرآن ہے, اللہ ہے نا, پھر قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, کہ دونوں ترجمے آپ کریں تو یہ بات واضح ہو سکتی ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ترجمہ ہے کہ یہ اس کو چاہیے کہ وہ نکلے اور اللہ کے راستے میں یہ وہ مومن لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو, دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے, وہ آخرت خرید لیا انہوں نے, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں, کہ دونوں ترجمے پاسبل ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ, پھر اللہ پاک یہ جب ہو رہا ہے, یہ اگر منافق کو ذکر کیا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے لیے نکلو, مال کے لیے نہ نکلو, اللہ کے لیے نکلو. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, دوبارہ لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا. وَمَن يُقَاتِلْ, من کی وجہ سے یہ قاتل یقاتلو یہ بھی ساکن ہوا ہے. وَمَن يُقَاتِلْ, اور جو قتال کرتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں, جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, اللہ کے لیے نکلے گا نا, تو اس کے دونوں بات ہو سکتے ہیں, یا وہ مارا جائے گا یا فتح کر کے واپس آئے گا. فیقتل, وہ قتل ہو جائے گا, فیقتل, پس وہ قتل ہو گیا, او یغلب, یا غالب ہو کے آ گیا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, یا وہ شہید ہو گیا یا غالب ہو کے آ گیا. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, دونوں صورتوں میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جو اوپر کا ہے نا, وَإِنْ أَصَابَكُم مُّصِیبَةٌ, احد میں مصیبت پہنچی ہے تو مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا, وہ جنت میں گئے, وہ 70 شعبہ. وہ تو مومن والوں کو, مومن کو کہاں نقصان ہوتا ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور اس پہ جان چلی جاتی ہے تو اللہ نے لے لی ہے, وہ بھی کامیابی ہے. وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ تو ورب الکعبہ, میں اللہ کے رب, میں مر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل ہو جائے یا غالب ہو کے, دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے کے لیے جب نکلو گے پھر کامیابی ہے. سوف نؤتی اجرا عظیما, سوف ان قریب, قیامت تو اللہ کے نزدیک تو بہت ہی قریب ہے نا. نوتی ہے, ہم اس کو اجر دیں گے. نوتی ہے, آتا یوتی, نوتی ہم دیں گے, نوتی ہے اس کو اجرا عظیما, یہ ہے اجر عظیم دے. وہ تو وہ افسوس کر رہا ہے نا کہ مجھے دولت نہیں ملی, وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے کے لیے نکلو گو, دونوں سیرتوں میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ہم ان قریب اس کو اجر دیں گے. تو یہ قتال کے متعلق ہے. اگلی آیت میں جلدی, کیونکہ ٹائم ہم نے انشاءاللہ 5 منٹ رہ گئے, 5 منٹ اور مجھے آج دے دیں. اگلی بڑی زبردست آیت, قرآن کا ہر سینٹینس ہی زبردست ہوتا ہے, لیکن آدمی بولتے ہوئے ہماری عادت ہے. یہ زبردست آیت ہے یہ, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَمَا لَكُمْ, اور وما, اور کیا, لکم تمہارے لیے, اور کیا تمہارے لیے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہارا کیا عذر ہے, کیا کس بات پر. لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تم قتال نہیں کرتے. لا تقاتلون, قاتل یقاتل وہی لفظ ہے. لا تقاتلون, تم نہیں قتال کرتے, فی سبیل اللہ. تم کیا ہوا ہے تمہیں, اس کا ترجمہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قتال کرو, وہ پہلے کہہ دیا ہے, وہ جو کہہ دیا. یہاں پہ اور بات کہہ رہے ہیں, یہ تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے, کیا مطلب ہے. میرا دوست, میرا کوئی تعلق والا امتحان دینے بیٹھا ہے, امتحان اس کا فائنل ایئر MBBS کا امتحان شروع ہو رہا ہے, وہ امتحان دینے نہیں گیا, کوئی اور وجہ نہیں ہے, میں اس کو کیا کہوں گا, تمہیں کیا ہوا ہے امتحان نہیں دیا تم نے. کیا مطلب ہے, امتحان تو دینا ہی تھا, یہاں ہے تم نے جہاد تو کرنا ہی ہے. آگے وجہ جو آ رہی ہے اس وجہ کے لیے, جہاد تو تمہاری فطری بات تھی, یہ کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کر رہے ہو. یعنی قتال تو تمہیں اس وقت قتال میں ہونا چاہیے, تمہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا نہیں جو ہونا چاہیے, تمہیں قتال میں ہونا چاہیے, تمہیں امتحان میں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے, تمہیں تو امتحان میں ہونا چاہیے تھا, تمہیں کیا ہوا کہ تم امتحان دینے نہیں گئے. یہ اللہ کا سینٹینس اس طرح ہے, وما لکم, تمہیں کیا ہوا کہ تم قتال نہیں کر رہے. آگے وجہ بتا رہی ہے کس وقت. والمستضعفین من الرجال, یہ واو جو آگے آئی ہے نا, پہلے تو سیدھا ترجمہ کرتا ہوں کہ کیا, یہ واو حالیہ میں بیان کرتا ہوں. ایک واو عطف والی ہے نا, فی سبیل اللہ والمستضعفین, ذرا اس پہ غور کر لیں. فی سبیل پیچھے ہے نا, یقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین, یہ واو اللہ کے ساتھ عطف کریں, اللہ اور مستضعفین. ترجمہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں, مستضعفین کا بھی ترجمہ کرتا ہوں. اللہ, مستضعفین کمزور لوگوں کو کہتے ہیں. اللہ اور سب ایسے ہے نا, جیسے کہیں فی سبیل اللہ ورسولہ, کیا معنی نکلے گا, اللہ کے راستے میں اور رسول کے راستے میں, یہی ترجمہ نکلے گا نا.
फी सबीलिल्लाह, या कहें इताअतुल्लाह व रसूलिही, ये वो तो फेर है ना, इताअतुल्लाह, अल्लाह की इताअत, व रसूलिही, और रसूल की इताअत। यहाँ पे भी सबीलिल्लाह वल मुस्तदफीन, अल्लाह की राह और मुस्तदफीन की राह, कमजोरों की राह, ये तर्जमा भी बिल्कुल निकलता है कि इसको वाव अतफ वाली डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल मुस्तदफीन, दोनों माने होते हैं, अल्लाह के रास्ते में और इन कमजोर लोगों के लिए। आगे उनकी कमजोरों की हालत बयान हो रही है ना, जो उनके रास्ते में, उनके लिए ये अल्लाह का लाई कलमतुल हक और मजलूमों की हमायत के लिए निकलना, ये फर्ज है, यही जिहाद है, यही क़िताल है, जो अल्लाह का हुक्म है ना, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के अलाई कलमतुल हक के लिए और मजलूमों की फरियाद रसी के लिए। आगे जो आ रहा है ये कमजोर लोगों की फरियाद रसी के लिए। एक तो ये बात भी तर्जमा, अगर इसको वाव अतफ माने तो। दूसरी वाव ये भी हो सकती है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम क्यों नहीं निकलते, क्या हुआ तुम्हें कि अल्लाह के रास्ते में तुम नहीं निकलते। ये वाव हालिया इसको बोलते हैं। हाल ये है, हालत ये है कि अल मुस्तदफीना मिनर रिजाले वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमिन, कि मुस्तदफीन कहते हैं कमजोर लोग। उसका मैं अभी खोलता हूँ, मुस्तदफ लफ्ज़ कैसे बना। मुस्तदफीन कमजोर लोग, मिनर रिजाल मर्दों में से, औरतों में से, वल विल्दान बच्चों में से, तर्जमा वाज़ेह है ना, सारे समझते हैं। अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, तर्जमा वाज़ेह है ना, अखरिजना हमें निकाल, मिन हादिल क़रयति इस क़रिया से, इस बस्ती से निकाल, गजा से निकाल, मक्का से निकाल, या इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जो जुल्म सह रहे हैं उनको निकाल। क़रयति ज़ालिम आलुआ, इसके अहल जालिम है। ये इर्द गिर्द मुसलमानों के, मदीने के इर्द गिर्द मुसलमान हो रहे थे ना, उनके कबीले वाले अपने अपने लोगों पर जुल्म कर रहे थे। मक्का में भी बहुत से मुसलमान ऐसे मौजूद थे जो हिजरत नहीं कर सकते थे, अपनी किसी मजबूरी की वजह से काफिर निकलने भी नहीं देते थे उनको, उन पे जुल्म करते थे। उनको कमजोर लोगों को कहा गया था, उनके लिए वो पुकार रहे हैं कि या अल्लाह हमें यहां से निकाल। वो निकलने के काबिल नहीं रहे कि इस बस्ती के करियत जालिम आलुहा वजअल लना, और हमें हमारे लिए बना दे, वजअल यजअल हमारे लिए कर दे, हमारे लिए बना दे, मिन लदुन का अपने पास से, ये लफ्ज पड़ा हुआ है, लदुन पड़ा हुआ है, मिन लदुन का अपने पास से, वलिया वली बना दे, हमारा कोई कारसाज बना दे, हमारा कोई मौला बना दे, हमारी मदद करने वाला बना दे। वली के सारे तर्जमे होते हैं, हमारे लिए अपनी तरफ से कोई वली बना दे, कोई मौला बना दे, कोई कारसाज बना दे। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए बना दे अपने पास से नसीरा, मदद है हमारे बना दे। तो ये कमजोर लोग, ये मुस्तदफीन को जरा सा देख लें कि ये ज़ौफ, ज़ाफ हमने पढ़ा हुआ है, ज़ौफ कमजोरी को उर्दू में कहते हैं ना, ज़ईफ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ज़ाद ऐन फा, ज़ौफ भी बोलते हैं, ज़ाफ भी बोलते हैं। कुरान में दोनों तरीके से इस्तेमाल हुए, ज़ाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, ज़ौफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ अलिफ सीन तेन, ज़ाफा इस्तज़अफ़ा, अलिफ सीन तेन लगेगा। ज़ाफ़ा कमजोरी को कहते हैं, कमजोर होने को। इस्तज़अफ़ा किसी को कमजोर मानना, किसी को कमजोर करना, दोनों माने हैं। किसी को कमजोर समझना या किसी को कमजोर करना, दोनों तर्जमा हो सकते हैं। अब इससे फाइल बनाएं। फाइल कैसे बनाएंगे? इस्तज़अफ़ा यस्तज़इफ़ु, यस्तज़इफ़ु वो कमजोर बनाता है। इससे फाइल जब बनता है तो फाइल का तरीका जो है ना, सलासी मजीदुन फी में ये मुजारे को गिराते हैं, या को गिराएंगे, मीम पे मो लगाएंगे, आखिर में साकिन। मुस्तज़इफ़, मुस्तज़इफ़ कौन होगा? कमजोर करने वाला, कमजोर समझने वाला। मुस्तज़इफ़, मुस्तज़अफ़ ये जो है, मुस्तज़अफ़ कौन है? जो कमजोर है, जो कमजोर किया गया है, ये कमजोर किया। मुस्तज़अफ़ीन उनकी जमा है कि ये कमजोर किए हुए मुसलमान जो पड़े हुए हैं, इनको ये कमजोर लोग समझ भी रहे हैं, उनको कमजोर कर दिया है। ये मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं, और वो कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल कि इसके अहल बहुत जालिम है, और हमारे लिए कोई अपने पास से वली और अपने पास से हमारा मददगार कोई मुकर्रर फरमा दे। फाइल, फाइल तो ये होगा ना, फाइल। मुस्तज़इफ़ जो होगा ये फाइल होगा, कमजोर करने वाला। ये मुस्तज़अफ़ है जो कमजोर हो चुके हैं। ये कमजोर लोग मुसलमान है ना, इनको ये कमजोर है, इनको कमजोर समझा जा रहा है या कमजोर हो चुके हैं, ये मफूल है ना। ये खुद मुस्तज़अफ़ जो है ये मफूल है,
मुसादइफ फाइल है, मुसादअफ जो है मफूल है, मुअव्विज़ मुअव्वज़ हैं, ये सारी जहाँ पे मज़ीदुन फ़ी में हर जगह यही कायदा चलता है। आखिरी आयत पढ़ लेते हैं। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, तर्जुमा वाज़ेह है, वो अल्लाह के रास्ते में। वो जो मुनाफिक जो है वो तो जिहाद उसके लिए निकल रहा था, अपने माल गनीमत के लिए उसके ज़हन में था कि बाहर निकलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो कह रहा था। जो लेकिन मोमिन जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं। ये वल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर लोग हैं, युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत, वो तागूत के या शैतान के लिए जिहाद करने, क़िताल करने के लिए निकलते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत, वो क़िताल करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो जो भी निकलते हैं वो शैतान की। मोमिन तो एलाए कलमतुल हक, क्या है फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह का वही क्या है ना, एलाए कलमतुल हक, या ये इन मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए ये है जिहाद। और उसके मुकाबले में जो भी ताकत होगी, पहले भी हमने, वो तागूत होगी। युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत, वो तागूत की कातिल है। फ़क़ातिलू, ये हुक्म है, फ़क़ातिलू, तुम सब जिहाद करो, तुम सब क़िताल करो। औलिया शैतान, और जो शैतान के दोस्त हैं उनका जिहाद करो। अब यहाँ पे हम दुनिया में ये तो हर वक्त ये आयतें, अभी कुरान नाज़िल हो रहा है, आज के हालात के लिए नाज़िल हो रहा है कि फ़क़ातिलू औलिया शैतान, आखिरी सेंटेंस भी पढ़ते हैं, फ़क़ातिलू औलिया शैतान, ये शैतान के दोस्तों से जिहाद करो, अपनी अपनी वसअत के मुताबिक जिहाद करो। इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, अल्लाह पाक आखिर में ये भी कह रहे हैं, इन्ना कैद शैतान, हमारे यहाँ जो शैतान है, हमारे तो यही लग रहा है यार उनके पास तो बड़ी ताकतें हैं, वो तो बहुत बड़ा जमकट है, वो तो अमेरिका है उनके साथ, तो और फिर सारी दुनिया है, सारा यूरोप है, उनका एटम है, तो उनका डोम है, तो उनके मिसाइल है। इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ है, अल्लाह की राह में जब तुम निकलोगे ना, अल्लाह वादा कर रहा है, बता रहा है, ये शैतान के जितने कैद है ना, जो तदबीर है ना, कैद तदबीर को कहते हैं, इन्ना कैद शैतान, ये इनकी तदबीर है, इनके काम जो है, कान ज़ईफ़ा, ये बहुत ही कमजोर है। इनसे अल्लाह के लिए जब तुम निकलोगे तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएंगी, और होती हैं। ये हमारे असलाफ की तारीख हमें बताती है ना कि जब वो नहाते भी निकले हैं, ग़ज़वा बदर तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है ना, बाद में भी हमारे मुसलमान जब निकले हैं, अल्लाह की राह में जब निकले हैं, तो अल्लाह पाक ने कैसी कैसी मदद की है, ये हमारी तारीख भरी हुई है उन वाक़यात से भरी हुई, कैसे कैसे निकले। ये कैद शैतान जो हैं ये ज़ईफ़ होते हैं, अल्लाह की रास्ते में निकलना पड़ता है। लेकिन ये तो जिहाद हुआ ना, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन ये आखिर जो है ना कि फ़ी सबील तागूत जो है ना, हमारे मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है, ये भी तागूती निज़ाम ही तो चल रहा है। उनकी जो मदद हो रही है उसके खिलाफ जदोजहद, ये क़िताल है, ये जिहाद है। जिहाद यही है कि इस तागूती निज़ाम को पहले ख़त्म किया जाए। हमारा कोई जो निज़ाम हमारा चल रहा है, आज जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हुक्मरान तो उनकी मदद करने पे लगे हुए हैं, ऐसे भी है ना। तो ये तागूती निज़ाम जो हमारे जो चल रहा है, इस निज़ाम के लिए अलाए कलमतुल हक और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, निज़ाम इस्लाम के लिए जदोजहद जो लोग कर रहे हैं, ये सारा इसी में है कि मोमिन तो वही हैं जो इस जदोजहद में अपना हिस्सा करेंगे और शैतान के उस फंदों से डरेंगे नहीं, वो सारे ज़ईफ़ होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह।